آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ امریکی صدر نے القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ القاعدہ کا لیڈر ایمن الظواہری کابل میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملے میں کسی عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ ایمن الظواہری 9/11 حملے کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ صدر بائیڈن کی جانب سے کہا گیا کہ ایمن الظواہری اہل خانہ کے ہمراہ کابل میں رہائش پذیر تھا۔ رواں سال کے شروع میں الظواہری کے اہل خانہ کا پتہ لگا لیا تھا۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ خفیہ ادارے چند ماہ سے ایمن الظواہری پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انصاف ہو گیا، دہشت گرد لیڈر اب نہیں رہا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اس کو امریکہ کی کامیابی بھی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایمن الظواہری امریکیوں کے خلاف متعدد کارروائیوں اور دھماکوں میں ملوث تھا، جس سے امریکی ٹروپس کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف نیو یارک معوض اسد صدیقی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ معوض، آج ڈرون حملہ کیا گیا اور تصدیق کر دی ہے امریکی صدر نے کہ ایمن الظواہری مارا گیا، وہ امریکہ کی کامیابی قرار دے رہے ہیں اسے۔ جی، یہ ڈرون حملہ 2 دن پہلے کیا گیا تھا، جس کا اعلان باقاعدہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ اپریل سے اس بات کا نشاندہی کر دی گئی تھی کہ القاعدہ کے جو لیڈر ہیں الظواہری، وہ کہاں رہتے ہیں، کابل کے کس مکان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد سے سورسز کے مطابق انٹیلیجنس پیچھے لگی تھی اور 30 جولائی کو اس بات کا فیصلہ کیا گیا۔ سورسز کا کہنا یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اس بات کو تصدیق کی کہ اس کے نتیجے میں کوئی سویلین ہلاک ہو، نہ ہی کوئی فیملی کا ممبر۔ تو اس حوالے سے انہوں نے آج دوبارہ جو دہشت گرد امریکہ کے خلاف دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو انہوں نے پھر وارن کیا ہے کہ امریکہ ہر وہ چیز کرے گا جس کی اس کو ضرورت ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وار ہم نے نہیں شروع کی تھی، یہ وار شروع کی گئی تھی کسی اور جانب سے، جس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امریکی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جو بھی دہشت گرد ہیں ان کو کسی حوالے سے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور امریکہ کی سیفٹی کو، امریکہ کے جو شہری ہیں ان کی حفاظت کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا اور ان کی حفاظت کا خیال رکھا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے معوض، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، امریکی صدر نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایمن الظواہری کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا ہے اور وہ امریکہ کی کامیابی اس کو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ القاعدہ کا جو دہشت گرد لیڈر تھا ایمن الظواہری، وہ امریکیوں کے خلاف متعدد کارروائیوں اور دھماکوں میں ملوث تھا، جس سے امریکہ کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ آج انصاف ہو گیا اور دہشت گرد لیڈر اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری جانب ترجمان طالبان کی امریکی ڈرون حملے کی مذمت سامنے آئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈرون حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ترجمان طالبان نے امریکی ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد کا یہ موقف ہے کہ ڈرون حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے کہا گیا کہ ڈرون حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے افغانستان کی سرزمین پر بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان طالبان نے امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پر ڈرون حملہ کرنا مناسب نہیں ہے اور بین الاقوامی قوانین کی یہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور امریکہ اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر لسبیلا میں سیلاب ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہا تھا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر لسبیلا میں سیلاب سے ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہا تھا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلوچستان سے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل
سرفراز علی بھی سوار تھے اور یہ ہیلی کاپٹر تاحال لاپتہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں جو افراد سوار تھے وہ بخیر و عافیت واپس آ جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت کی کمانڈر 12 کور اور دیگر فوجی افسران کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا بھی سامنے آئی ہے۔ تو صدر مملکت عارف الوی کا پاک فوج کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار، وہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ جو افراد اس میں سوار تھے وہ بخیریت واپس آ جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صدر مملکت کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک ہے۔ قوم وطن کے ان بیٹوں کی سلامتی اور حفاظت اور بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قوم وطن کے ان بیٹوں کی سلامتی، حفاظت اور بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ نے بھی آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صادق سنجرانی کی کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بخیریت واپسی کے لیے دعا سامنے آئی۔ تو صدر مملکت اور وزیر اعظم کے بعد چیئرمین سینٹ کا بھی اہم بیان سامنے آیا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے بھی آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صادق سنجرانی کی کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بخیریت واپسی کے لیے دعا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر مجھے تشویش ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد اور عملے کی حفاظت فرمائے۔ وزیر اعلیٰ کی ضلعی انتظامیہ، لسبیلا اور پولیس کو ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت بھی سامنے آئی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ پولیس ریسکیو ٹیمز کی بھرپور معاونت کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو کی جانب سے بھی اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آرمی ایوی ایشن کی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد اور عملے کو بحفاظت ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کی جانب سے یہ دعا کی گئی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پولیس ریسکیو ٹیمز کو بھرپور معاونت فراہم کرے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ، لسبیلا اور پولیس کو ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو سی ایم سندھ ہیں ان کی جانب سے بھی آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آرمی افسران اور دیگر کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آرمی افسران اور دیگر خیر و عافیت سے ہوں اور کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش، آرمی افسران اور دیگر کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ مراد علی شاہ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دعا کی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار وطن کے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے ان جذبات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے ہم پر امید ہیں۔ تو سی ایم پنجاب کی جانب سے بھی ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار وطن کے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے بھی کہا گیا، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کی جو خبر ہے اس پر پریشانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیلی کاپٹر پر سوار سب افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے کی خبر پریشان کن قرار دی۔ عمران خان نے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، دعائے کلمات ادا کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر پر سوار سب افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ عمران خان کی جانب سے بھی ان خیالات کا اظہار کیا گیا، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ
پاک فوج کے جوانوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ طیارے میں سوار افراد کی تلاش کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی آرمی کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ پاک فوج کے جوانوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ طیارے میں سوار افراد کی تلاش کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی بھی چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ہیلی کاپٹر کی گمشدگی پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام فوجی افسران کی بحفاظت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو محفوظ رکھے۔ ان کی جانب سے یہ دعا کی گئی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بخیریت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے ان جذبات کا اظہار ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو محفوظ رکھے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بخیریت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ کور کمانڈر سمیت دیگر جو تمام افراد اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے وہ بخیریت واپس آ جائیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو محفوظ رکھے۔ ان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی کہا ہے کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر انہیں تشویش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد اور عملے کی حفاظت فرمائے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ دعائیہ کلمات کہے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر انہیں تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد اور عملے کی حفاظت یقینی فرمائے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ دعائیہ کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر تشویش ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد اور عملے کی حفاظت فرمائے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا ابراج کے مالک عارف نقوی سے متعلق سوال پر جواب دینے سے گریز۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر ہے کیا؟ ایک منٹ خان صاحب دھکے دینے والے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں دینا خان صاحب دھکے کیوں دے رہے ہیں یہ؟ سر آپ اس کا آپ کے چہرے اینکر بلا لیں سر، پھر جواب دیں گے سر اپنے فیورٹ جرنلسٹ کو صرف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما یاس صادق نے کہا ہے کہ عمران خان بھی عارف نقوی کی کرپشن کے حصے دار ہیں۔ خدشہ ہے کہ امریکہ عمران خان کی حوالگی کا بھی مطالبہ نہ کر دے۔ معاملے پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ تحریک انصاف کو بیرون ملک سے کس کس نے کتنے فنڈز دیے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ فائنینشیل ٹائمز میں محترم عمران خان صاحب کے بارے میں جو خبر لگی، عارف نقوی صاحب جنہوں نے چیریٹی کے لیے پیسہ لیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ دے دیا، تو اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ عارف نقوی صاحب کو تو ایکسٹریڈائٹ کر دیا جائے گا یو ایس اے، اور اگر عمران خان صاحب کو بھی ایکسٹریڈائٹ کیا گیا یو ایس اے اس لیے کہ وہ بھی حصے دار ہیں اس کی اس کرپشن میں، یہ تو وہ اماؤنٹس ہیں جو پتہ چلیں جو ہنڈی کے تحت آئیں، وہ ہمیں ان کا نہیں پتہ۔ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو فورن فنڈنگ سے ریلیٹڈ، خاص طور سے بشیر میمن صاحب کو بلایا جائے، ان سے بریفنگ لی جائے، وہ بریفنگ میڈیا کو بٹھا کے لی جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے ایف آئی اے سے اور کون کون سے لوگ تھے، کون کون سی کمپنیز تھیں، کون کون سے انڈیویجول تھے جنہوں نے پیسے پی ٹی آئی کو دیے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف قراردادیں فارن فنڈنگ کیس پر اثر انداز ہونے کا ہروا ہیں۔ عمران خان ٹولے کا صرف ریاست کو توڑنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ وہ 4 صدام میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتحاد اس پر متفق ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ اس لحاظ سے پی ڈی ایم نے بھی جو 2-4 روز پہلے اس کی میٹنگ تھی اس میں بھی متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا
اور حکمران جماعت جس میں پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں بھی شامل ہیں ان کا بھی متفقہ فیصلہ یہی الیکشن کمشنر وہ خود لے کر آئے ہیں. ابھی پنجاب میں نتیجہ آیا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن جو ہی یہ سوال پیدا ہوا کہ فارن فنڈنگ کیس کیوں پڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے بعد پرسوں یہ جو نئی خبر فائنینشل ٹائمز نے دی ہے اس کے بعد ان کا یہ بیان آیا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بلیک میلر ہے. یہ اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے، اختلاف نہیں کر رہا ان سے، اختلاف کا کوئی نقطہ ہی اس کے پاس نہیں ہے. تو جو اصل برائی ہے جس کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنا چاہیے، وہ اصل برائی تو خود وہ اور اس کی پارٹی ہے. بلوچستان میں ایک بچے نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اس کے علاقے میں سہولت نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بچے کی بات سنی اور حکام کو تمام تعلیم مفت دلانے کی ہدایت جاری کی. دونوں کی گفتگو آگے آپ کو دکھاتے ہیں. ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی مدد کر سکوں سر. پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکاری اسکول ہے اس میں ہم جائیں گے، اس کے اساتذہ ٹائم پر ڈیوٹی حاصل نہیں کرتے، ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے. بس رول کوئی بھی رول نہیں ہے، بس اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی، جب آئے جب لے جائے. بیٹا یہ آپ نے ابھی تک جتنی تعلیم حاصل کی پر کہاں گھر پہ سے کی؟ ہاں سر، بس تھوڑی ٹیچر کی مدد سے ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوں سر. اس کو لے کے آئے اعلیٰ تعلیم اس کو ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے، فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ سیلاب سے جہاں بڑے پیمانے پر تباہی آئی وہیں قدرت نے اس میں فائدے بھی رکھے تھے. 10 سال سے کئی علاقے قحط زدہ تھے جہاں زرعی طور پر فائدہ ہوگا اور زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہوگی. وہ چمن میں وزیر اعظم کے ساتھ متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. بارشوں کا سلسلہ ہے، میں آفت زدہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا قدرت میں کیا فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں. ہم 10 سال سے ڈراؤٹ ہم فیس کر رہے تھے. تو یہ کہ ہمارے جو لائف اسٹاک کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، اور واٹر ٹیبل ہمارا بہت نیچے ہو گیا تھا. یہ الحمدللہ ایک چیزیں کچھ تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو نقصانات آئے ہیں وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے بلوچستان. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا، صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جب تک ہم ان لوگوں کو، فرسٹ تو یہ ہے کہ ریلیف تو ہم ایسے تیسے گزار لیں گے، لیکن ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. دوبارہ بحالی کے لیے جب تک ہم آخری بندے تک ہم لوگ اپروچ کریں گے اور ان لوگوں کو ہم بحالی کے لیے ضرور اقدام کریں گے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے مرنے والوں کی تعداد 149 ہو گئی ہے. 13,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن بھی جاری ہے. بلوچستان میں پری مانسون اور مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصان سے متعلق پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق اب تک صوبے میں 149 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 61 مرد، 36 خواتین اور 52 بچے شامل ہیں. مختلف حادثات سے 74 افراد زخمی بھی ہوئے. بارشوں سے 13,975 مکانات کو نقصان پہنچا. سیلابی صورتحال اور بارشوں سے 16 پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. 23,000 سے زائد مال مویشی بارشوں سے ہلاک ہوئے ہیں. ادھر آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے. 14 زخمی ہوئے ہیں. 95 مکانات اور 5 دکانیں تباہ ہوئی ہیں. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر کے اضلاع نیلم، مظفر آباد، باغ، کوٹلی، پونچھ، جہرم ویلی میں حالیہ بارش اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے 22 افراد جاں بحق ہوئے. 95 مکانات ریلوں میں بہہ گئے جبکہ 5 دکانیں بھی تباہ ہوئیں. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق متاثرین کو خیمے اور اشیاء خورنوش فراہم کر دی گئی ہیں. دیہی راستے، پل، رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے آرٹیکل 175 میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا. جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعداد زیادہ ہے، چاہتے ہیں 4 اور 3 کا تناسب ہو. ہائی کورٹ کے جسٹس کی تعیناتی کے لیے کمیٹی بننی چاہیے. فاروق ایچ نائک سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر خالی 3 لوگ ہیں
جو کہ فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اٹارنی جنرل آف پاکستان اینڈ اے سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ. تو یہ بیلنس بالکل ٹلٹ ہو جاتا ہے ان فیور آف دا ججز. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ججز جو ممبرز ہیں، کیونکہ یہ 6-3 ہو جاتا ہے. جب 6-3 ہوگا تو 3 کی آواز بالکل دب جاتی ہے. اس کے اندر جو چینج میں نے پرپوز کی ہے وہ یہ کہ اس کے ریشو ہونا چاہیے 4-3. 3 ججز آف دا سپریم کورٹ، 4 کی جگہ 3، 1 چیف جسٹس آف پاکستان، اور ریٹائرڈ جج کا اس پہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ریٹائرڈ جج کو ہم نے بالکل ہٹا دیا ہے. اور 3 جو لوگ ہیں، ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان، ایک ممبر پاکستان بار کونسل کا نامینی، اور ایک فیڈرل لا منسٹر. اگر 7-4 سے 3 کا ریشو ہوگا تو پھر کم از کم ٹھیک ہے، ان کا ابھی بھی نیومیریکل اسٹرینتھ ہے ججز کی، مگر پھر بھی جب 6 اور 3 اور 4 اور 3 میں بڑا فرق ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہوگا کہ کم از کم میرٹ سامنے آ جائے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ملک کی معیشت کو IMF کنٹرول کر رہا ہے. ملک میں صرف اسلامی نظام اور امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون تبدیلی لا سکتا ہے. جماعت اسلامی بلوچستان کے زیر اہتمام کوئٹہ میں اتحادی امت کانفرنس کا انعقاد ہوا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ معیشت پر IMF کا قبضہ ہے. وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں سودی نظام چلانے کے لیے مزید 20 سال کا وقت مانگا ہے. تمام مسائل کا حل صرف اسلامی نظام ہے. ADM اور PTI کی حکومتیں ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکی. پاکستان کو انقلاب کی ضرورت ہے. اسلامی نظام کے قیام ہی ملک میں تبدیلی لا سکتا ہے. ابھی خبر یہ ہے، آرمی چیف سے ہالینڈ کی سفیر نے الوداعی ملاقات کی ہے. باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکورٹی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ISPR کے مطابق پاکستان میں ہالینڈ کے سفیر ووٹر پلپ نے GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الوداعی ملاقات کی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ہالینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور باہمی مفادات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے. ہالینڈ کی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی. آگے بڑھتے ہیں. کامن ویلتھ گیمز میں اسکواش کورٹ سے اچھی خبر یہ ہے کہ قومی کھلاڑی فائزہ ظفر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. برمنگھم میں جاری میگا ایونٹ میں ویمن اسکواش کوارٹر فائنل میچ میں پاکستانی کھلاڑی فائزہ ظفر نے گیانا کی آشلے خلیل کو شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. آج سیمی فائنل میں فائزہ ظفر کا سامنا بھارتی حریف سنینا سارا سے ہوگا.